دوستو السلام علیکم۔ میرا نام بلال یوسف ہے، میں آپ کا ہوسٹ ہوں اور میں اپنے اس ویلاگ کا آغاز صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا کی جو سیاست ہے، دنیا کے جو حالات پچھلے 300-400 سال سے چلے آ رہے ہیں، وہ اس طرح سے منظم طریقے سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور جس طرح سے دنیا کے معاملات کو چلانے والی طاقتیں اس دنیا کو چلا رہی ہیں، انہوں نے اس بات کا پوری تیاری کر رکھی ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک، بالخصوص مسلمان ممالک، ان کو کبھی اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ان کے خلاف جو دنیا کے عناصر اکٹھے ہو چکے ہیں، جس سازش کا تانا بانا بنا جا چکا ہے، وہ اتنی زبردست اور منظم ہے کہ مسلمان جو ہیں معاشرے، ان کو ان کا ادراک ہی نہ ہو، اور یہاں تک کہ جب پانی سر سے گزر جائے تو اس وقت تک بھی مسلمانوں کو اندازہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ تو دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کا جب اقتدار ختم ہوا دنیا کے مختلف علاقوں میں، جن میں اسپین ہے، جن میں یورپ کے مطلب جنوبی علاقوں کے ممالک، اور اس کے بعد ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار، جس میں سینٹرل ایشیا، جہاں اس وقت مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہے، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا، انڈیا، جب تک تو مسلمانوں کا راج یہاں تھا، وہ بدقسمتی سے خلافت نہیں بلکہ ملوکیت کی بنیاد پہ تھا، اور ملوکیت کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے مسلمان معاشرے اخلاقی طور پر اس قدر مضبوط نہیں تھے کہ جب ان پہ یلغار کی گئی مغرب سے، استعمار کی، امپیریلزم کی، تو وہ اس کا مؤثر دفاع کر سکتے۔ اب ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں۔ بہت مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں پچھلے کئی سال سے کہ یہ دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو عروج کی بات کی جاتی تھی، اس کا امکان شاید اب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے عروج کا بار بار اس طرح سے نہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، نہ قرآن نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ صرف انہی اقوام کو عروج دیتا ہے جو اخلاقی اعتبار سے دوسری اقوام سے بہتر ہوتی ہیں۔ اور آج کی دنیا میں میرے دوستو، اخلاقیات کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے۔ معاشی انصاف ہو، معاشرتی انصاف ہو، عدالتی انصاف ہو، اور اس میں جو معاشرے بھی اپنا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں، وہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ ان کو زیادہ ترقی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مسلمان معاشرے کیونکہ ان چیزوں سے ناپید ہیں، ہمارے پاس یہ اخلاقیات نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ 18ویں صدی میں دنیا کے افق پر دو بڑے واقعات رونما ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ امریکہ میں وہاں کے رہنے والوں نے مل کر اپنے آپ کو آزاد کروایا برطانیہ سے۔ برطانوی تاج کو شکست فاش ہوئی امریکہ میں، اور امریکہ ایک ریپبلک بن کر وجود میں آیا۔ دوسری طرف نپولین بوناپارٹ کی سربراہی میں انقلاب فرانس کامیاب ہوا، جس سے وہاں کی بادشاہت ختم ہو گئی، اور فرانس نے دنیا کو انڈسٹریل ریولوشن کا ایک ماڈل پیش کیا جس نے دنیا کو ترقی کے راستے پر ڈال دیا۔ جب امریکہ اور فرانس دو نئی مملکتیں اور طاقتیں بن کر ابھر رہے تھے، اس وقت ہی دنیا میں موجود شیطانی طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مستقبل کی دنیا جو ہے اس کو مذہب سے پاک کر دیا جائے۔ اس وقت دنیا کے
اندر 3-4 مذاہب بہت طاقتور تھے۔ اس میں سب سے پہلے عیسائیت، جس کے 2 دھڑے تھے، ایک تھا ایسٹرن آرتھوڈاکس اور دوسرا تھا کیتھولک کرسچن روم۔ ایسٹرن آرتھوڈاکس کی جڑیں امریکہ میں مضبوط تھیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ استعمار امپیریلزم نے پچھلے 200-250 سال میں مسلمانوں پر نہ صرف راج کیا، کالونائز کیا، بلکہ ہماری اخلاقیات کو تباہ کیا، اور اس وقت اس کی جو یلغار ہے وہ ہماری میرج انسٹیٹیوشن پہ ہے۔ وہ ہمارے شادی کے نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اسمارٹ فون کے ذریعے ہماری بہو بیٹیوں پر دیہات کے علاقوں میں زبردست یلغار کی ہے۔ اور سٹیٹسٹکس کو اگر آپ دیکھیے، آپ تمام انالیسس دیکھیے، تو یہ کامیاب یلغار ہے۔ اور ہمارے دیہی علاقے جو کہ ملک کا 70% ہیں، جہاں اسلام اور دین کے اشعار اور ان کے ہمارے جو شرافت ہے اس کو اسٹیبلش مانا جاتا تھا، وہاں شرافت کا، اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ان کے بارے میں اب یہ گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اخلاقیات کے کس درجے پر ہیں، اور آیا وہ مستقبل کے ایک اسلامی گھرانے میں کیا وہ ایک اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی بھی ہیں یا نہیں۔ میرے دوستو، میں چونکہ امریکہ میں پچھلے 30 سال سے مقیم ہوں، اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے ویلاگ کے ذریعے آنے والے دنوں میں وہ تمام محرکات ان سے آگاہ کروں جن پر کام ہو رہا ہے پچھلے 50-60 سال سے۔ پاکستان میں آنے والی ہر حکومت جو پچھلے 70 سال جب سے یہ ملک بنا ہے، وہ صرف اور صرف اور صرف امریکی اور برطانوی استعمار، امپیریلزم کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی لیے آپ کے ملک میں جو بار بار فوجی حکمران اور جرنیل طاقت چھین لیتے ہیں اور بڑی کامیابی سے 4-5-10 سال حکومتیں چلاتے ہیں، وہ دراصل ان تمام قوتوں کے گماشے ہیں جو کہ پاکستان کو بدحال رکھنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 3-4-5 سال کے بعد جیسے ہی پاکستان میں کچھ امید نظر آتی ہے ترقی کی، تو فوری طور پہ پاکستان کو بریکیں لگا دی جاتی ہیں، پاکستان کو معاشی بدحالی کا شکار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے مقتدر حکمران، جس میں آپ کے جرنیل، آپ کے سیاستدان، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے ججز، جوڈیشری، آپ کی پولیس، سب شامل ہیں۔ اگر آپ ان سب اعلیٰ عہدیداران کی ذاتی زندگی کو غور سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان سب کی خلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز کے پاس پاکستان کے تقریباً ہر بیوروکریٹ، ہر جج، ہر جرنیل، ہر سیاستدان، ہر اس شخص کی گندی ویڈیو موجود ہے جو پاکستان میں کوئی قابل ذکر عہدے پر فائز رہ چکا ہے؟ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج پاکستان میں شور ہے پچھلے 3 ماہ سے کہ عمران خان کی حکومت کو ناجائز طریقے سے نکالا گیا، لیکن میرے دوستو بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ شکر ہے اللہ کا کہ عمران خان نے چونکہ گھر جانے کا فیصلہ نہیں کیا اور اس نے لڑنے کا فیصلہ کیا، اس کو اپنی زندگی اور موت کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان کی اس ہمت اور دلیری کی وجہ سے پاکستانی قوم، پاکستان کے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلی دفعہ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تقدیر سے پچھلے 75 سال سے کون کھیل رہا ہے اور مسلسل کھیلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ غلطی، یہ پرابلم جنرل باجوہ یا اس کے 3-4 جرنیلوں کا نہیں ہے۔ یہ مسلسل پاکستان کے ساتھ 5-6 جرنیل کرتے چلے آ رہے ہیں 70-75 سال سے، اور وہ اس کو مسلسل کرتے چلے آئیں گے جب تک کہ استعماری امپیریل طاقتوں کے عزائم مکمل نہیں ہو جاتے پاکستان کے بارے میں۔ میں اپنے آنے والے دنوں میں جو ویلاگ کروں گا اس میں آپ کو مکمل طور پر پچھلے 300 سال کا نقشہ کھینچ کے بتاؤں گا کہ کلونیلزم آیا کیسے، اسے ختم کیسے کیا گیا، اس کو ختم کرنے میں امریکہ نے کیا رول پلے کیا، اور امریکہ نے امپیریلزم
کو استعمال کرتے ہوئے کولونیلزم کو ختم کرنے کے بعد کس طرح سے ہم دنیا کے معاملات پر قبضہ کیا، دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا، اور آج بھی ہم کولونائزڈ ہیں. ہم بظاہر دیکھنے میں آزاد ہیں لیکن ہم مکمل طور پر استعمار کی گرفت میں ہیں، اور ان کی کوئی بھی ایسی حکم عدولی ہم نہیں کر سکتے، اور آپ نے اس کا عملی مظاہرہ پچھلے 3 ماہ میں دیکھ لیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت جو گیم کھیلی جا رہی ہے پاکستان میں، وہ پاکستان کو اس مقام پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ پیشین گوئی پوری نہ کر سکے جس کا ذکر ہمارے ٹریڈیشن میں موجود ہے کہ پاکستان روس اور چین کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے بہت بڑا کام کرے گا. امپیریلزم، مغربی طاقتوں کی یہ خواہش ہے کہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن اس کو جس حد تک ڈیلے کیا جا سکے، اس کو پش کیا جا سکے، وہ کیا جائے. اسی لیے پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں وہ انشاءاللہ کامیاب تو نہیں ہوں گے، لیکن شاید ان کو قیمتی 5، 10، 15، 20 سال مل جائیں. یہ لوگ اسی پر چلتے ہیں. اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں اپنی زندگیوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف کامیابی حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اپنی ناقبت اندیشی اور اپنی بدبختی اور اپنی ناعقلی اور کم عقلی کی وجہ سے ان کے اعلیٰ کار بنے جا رہے ہیں. پاکستانی عوام کو معاشی طور پر بدحال رکھنا اس پورے عمل کا حصہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی 4-5 جرنیل یا شہباز شریف یا مریم نواز، یہ لوگ جو ہیں یہ واقعی پاکستانی عوام کے حالات سے بہت فکر مند ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی ترقی ہو. نہیں، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بالکل عین توقعات کے مطابق ہے، بالکل عین ان کے پلان کے مطابق ہے. جنرل باجوہ، ان کے 3-4 آرمی کے ٹاپ جرنیل اور یہ شہباز شریف اور ان کا ٹولہ یہ بہت خوش ہیں کہ پاکستان میں جو معاشی بدحالی ہو رہی ہے وہ ان کے پلان کے مطابق ہے، اور پاکستانی عوام کو مزید اس حد تک انہوں نے گرانا ہے کہ وہ بوکھلا جائیں اور ان کے پاس کچھ کرنے کو نہ رہے. یہ لوگ تو بلکہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول وار ہو، ایسی سول وار جس میں ادارے آپس میں ٹکرائیں، عوام اداروں سے ٹکرائیں، اور اس طرح سے پاکستان کو مزید کمزور کر کے پاکستان کے نیوکلیر ہتھیاروں پر قبضہ کیا جا سکے. اور یہ ان کا وہ مقصد ہے. یہ پاکستان کو انڈیا کے نیچے سرنگو کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کو بالکل پاکستان کے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے پلان کا مکمل حصہ ہے. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ویلاگ کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پاکستان کا کیا رول ہے، پاکستان نے کیا کرنا ہے. بے شک پاکستان کے مقتدر لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، جو مقدر، جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور اس کے عوام کی لکھ دی ہے وہ ہمیں کرنی ہی پڑے گی. بے شک ہمیں اس کے لیے ایک سزا کو، اس بات کا پورا امکان ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا ہم کو اللہ تعالیٰ دے اور ہماری قوم کا ایک کثیر طبقہ برباد کر دیا جائے، لیکن بالآخر ہم کو اپنی غلطیوں، اپنے اعمال اور اپنے اقتدار، اپنے کردار، اپنی گفتار کو بہتر کرنا ہوگا، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا گیا جو وعدہ ہے وہ پورا کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. تو میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، آپ میرے کل کے ویلاگ کا انتظار کیجئے، جس میں البرٹ پائک سے آغاز کروں گا، اور اس کا جو پہلا خط تھا اس کی مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ اس میں کیا باریکیاں تھیں اور کس طریقے سے پہلی جنگ عظیم کے تانے بانے بنائے گئے، اور کس طرح سے وہ وقوع پذیر ہوئی، اور کس کس ملک نے کیا کیا رول پلے کیا.